اب ضروری ہے، جب عربی زبان کی اتنی اہمیت ہے، عربی زبان کی اتنی شان ہے، عربی زبان کی اتنی عظمت ہے، تو اس سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم عربی زبان کے تلفظ کو بھی سیکھیں، عربی زبان کو تلفظ کے ساتھ، اس کی صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ عربی سے محبت کا تقاضا ہے تو پھر عربی اس کے صحیح مخرج اور تلفظ کے ساتھ سیکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ بہار شریعت میں مولانا امجد علی اعظمی نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو عربی زبان کے تلفظ کا خیال نہیں رکھتے ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الاخلاص، اور تقریباً مجھے لگتا ہے ہر دوسرا کیا 99% ہم لوگ جو ہیں نماز میں، اور بالخصوص پاکستان میں رہنے والے جو ہم لوگ ہیں، نماز میں تقریباً 99% لوگ ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ جو سورت ملاتے ہیں وہ سورۃ اخلاص ہے، قل الشریف جس کو ہم کہتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ یہ جو قل هو اللہ احد ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو قاف 2 نقطوں والا ہے، پتہ نہیں اس طرف کوئی توجہ کرتا ہے یا نہیں کہ یہ قاف 2 نقطوں والا ہے یا قاف کتاب والا ہے۔ اب یہ جو قاف 2 نقطوں والا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، آواز کو سادہ لفظوں میں بتا دوں، آواز کو موٹا کر کے، قل هو اللہ احد۔ اس کو اگر ایسے پڑھیں گے نا، قل هو اللہ احد، آواز کو موٹا کر کے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہہ دو، قل کہہ دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس کی صحیح پروننسیشن نہ رکھیں، اس کا صحیح مخرج ادا نہ کریں، اور اس کو کاف کتاب والا بنا کے پڑھیں، قل هو اللہ احد، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نا، وہ دھیان نہیں کرتے، وہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد کا مطلب پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کاف بن جاتا ہے کتاب والا، پھر یہ بنے گا اکل یاکل سے، امر کا صیغہ، پھر اس کل کا مطلب ہو جائے گا، اگر ہم اس کو ہلکی آواز سے بری کر کے قل هو اللہ احد پڑھیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کھا لو، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کتنی فرق ہو گیا؟ اگر قرآن کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو پھر قرآن پڑھنے کا ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ اگر نماز میں ہم جو عربی پڑھ رہے ہیں اس کی صحیح تلاوت نہ کریں مخرج کے ساتھ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ترجمے میں اتنی بڑی غلطی ہو جائے، جیسے قل اور کل میں فرق ہے، اتنی بڑی غلطی ہو جائے کہ ہماری نماز ہی نہ ہو۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عربی کو صحیح مخرج کے ساتھ اتنی سیکھنا کہ ہمارے جو دینی مسائل ہیں، جو دینی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عربی جتنی اس کے لیے دینی ضرورت ہے اس کو صحیح مخرج کے ساتھ وہ پڑھے سمجھے، ورنہ نہ نماز ہوگی نہ قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اس پر قرآن کی تلاوت پر بھی الٹا گناہ ہوگا، اور نماز پڑھیں گے تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی کہ اگر ہم نے اس کا صحیح مخرج ادا نہیں کیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مخرج صحیح نہیں ہوگا تو وہ نماز کیسے ادا ہوگی۔ تو اگر عربی سے محبت ہے تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے، اس عربی زبان سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ عربی کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہاں ایک ہماری مسجد میں بھی بڑا واقعہ ہوا تھا، تو بہرحال وہ جو ہو گیا، مسئلہ یہ ہے، میں جہاں سے جس آرٹیکل کو پڑھ رہا تھا، جہاں 18 دسمبر کے اعتبار سے وہ لکھا ہوا تھا کہ عربی زبان کا عالمی دن 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تو اس میں نا اس بات کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر اس کی پروننسیشن کا خیال نہ رکھا جائے، ہم پڑھ لیں اللہ اکبر، اللہ کی الف کو کھینچ دیا،
اللہ، نماز نہیں ہوگی، فوراً ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ہم نے کہہ دیا اللہ کی الف کو نہیں کھینچا، اس کو صحیح پڑھا ہے اللہ، آگے اکبر کی الف کو کھینچ دیا اکبر، نماز ٹوٹ جائے گی، ہے نا؟ توجہ نہیں ہے۔ اگر عربی زبان کو صحیح معنی میں نہیں سیکھیں گے، کم از کم اتنی تو سیکھ لیں جو ہماری دینی ضرورت ہے۔ نماز ٹوٹ جائے گی اگر اللہ کی الف کو کھینچیں گے اور اکبر کی الف کو کھینچیں گے۔ اور تمام فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ اکبر کی رے کو کھینچ دے، یوں پڑھ لے اللہ اکبر، جیسے ہی وہ کہے گا نا اکبر، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر اس نے تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہوئی، اس نے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کا شروع کرتے ہوئے یہ غلطی کر دی، یوں کہہ دیا اللہ اکبر، اس کی سرے سے نماز نہیں ہوئی، کیونکہ یہ عربی زبان کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے مفہوم ہی بدل گئے۔ اکبر اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر کوئی کہہ دے اللہ اکبر، اس کا ترجمہ معاذ اللہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ لغت میں اکبار کا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہ ڈھول ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عربی زبان کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا دوستوں کو؟ وہ مجھے پتہ لگا ہے 18 دسمبر جو ہے نا عربی زبان کا عالمی دن ہے، تو میں نے کہا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں، اس موقع کے مطابق بیان بھی کر دوں اور ذرا بتا بھی دوں کہ عربی زبان ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو عربی زبان سے محبت ہے نا، وہ تو دینی ہمارا تقاضا ہے، عربی زبان سے محبت ضروری ہے۔ حضور نے تاکید فرما دی، رب کا قرآن عربی میں، حضور کا فرمان عربی میں، حضور عربی، متعدد انبیاء کرام عربی، صحابہ عربی بولنے والے، ہمارا سارا مذہبی ورثہ اور اس میں جتنے اصول اور قانون ہیں وہ سارے عربی۔ عربی زبان سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، تو پھر اس کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ کیوں نہ پڑھیں؟ اگر توجہ نہیں کریں گے تو پھر نمازیں برباد کریں گے، جس کی میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ہیں۔